اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا درس حدیث کا موضوع التزام جماعت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح سے سفر میں، جنگل میں تنظیم قائم رکھنی چاہیے، تنہا نہیں ہونا چاہیے، اور جماعت کے ساتھ لگے رہنا، چمٹے رہنا کتنا ضروری ہے، اور جماعت کے ذریعے جنت میں گھر ملنے کی بشارت ہے۔ تو سب سے پہلی حدیث مبارکہ سنن ابی داؤد سے ہے، اور حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 3 آدمی سفر کو نکلیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے میں سے کسی کو امیر بنا لیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ سفر کی حالت میں لوگوں پر جماعت بنانا فرض کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان ایک جماعت کی شکل ضرور اختیار کریں۔ جب ان کا جماعتی نظام درہم برہم ہو گیا ہو تو مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ انفرادی حالت میں زندگی گزاریں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جسے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی جو کسی جنگل میں رہتے ہوں ان کے لیے جائز نہیں مگر یہ کہ وہ اپنے میں سے کسی کو امیر بنا لیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، یہ مسند احمد سے ہے اور مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح بکریوں کا دشمن بھیڑیا ہے اور اپنے ریوڑ سے الگ ہو جانے والی بکریوں کا بآسانی شکار کر لیتا ہے، اسی طرح شیطان انسان کا بھیڑیا ہے۔ اگر جماعت بن کر نہ رہیں تو یہ انہیں الگ الگ نہایت آسانی سے شکار کر لیتا ہے۔ تو اے لوگو، پگڈنڈیوں پر مت چلو، بلکہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ جماعت کے ساتھ رہو۔ یہ حکم اس وقت کا ہے جب مسلمانوں کی الجماعت موجود ہو۔ اگر موجود نہ ہو تو کیا ہو؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی جماعت موجود نہیں ہے تو جماعت بناؤ۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث جامع ترمذی کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنت کے وسط میں گھر بنانا چاہتا ہے اسے جماعت سے چمٹے رہنا چاہیے، اس لیے کہ شیطان ایک آدمی کے ساتھ ہوتا ہے، جب وہ 2 ہو جائیں تو وہ دور ہو جاتا ہے۔ گویا کہ جماعت موجود ہو تو اس کو اختیار کرے، اگر موجود نہ ہو تو پھر جماعت بنا لینی چاہیے۔ ان احادیث مبارکہ کی سند یہ ہے کہ یہ چاروں احادیث مبارکہ مستند ہیں، صحیح ہیں اور صحیح کتب حدیث میں موجود ہیں۔ اسلام میں جماعت کے ساتھ رہنے کی بہت زیادہ اہمیت بیان ہوئی ہے، لیکن سمجھنا یہ ضروری ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کے اندر کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ تو حکم ہے کہ سب مل کر رہیں، منتشر نہیں ہوں، فرقے نہیں بنائیں، اتحاد ہونا چاہیے۔ لیکن ساتھ یہ جو حدیث مبارکہ ہے، علیکم بالجماع و ایاکم والفرقہ، کہ جماعت کو لازم پکڑو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ پہلی بات تو میرا خیال ہے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح کی جماعت میں شامل ہونا ضروری ہے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جماعت تھی وہ الجماعت تھی، اور وہ خاص تھی کہ اس میں جو شامل نہیں ہوگا وہ کافر ہے، شامل ہو کے نکل گیا وہ مرتد ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی اسلام کے مطابق چلے گی وہ جماعت ہوگی، وہ الجماعت نہیں ہوگی۔ لہٰذا جماعتی زندگی لازم قرار دی گئی ہے کہ ایک اجتماعیت اختیار کریں۔ اب یہ کہ کس طرح کی اجتماعیت اختیار کرنا ہے وہ علماء نے بتایا ہے کہ ایسی جماعت ہو جو قرآن و سنت کی پابند ہو، جس کا عقیدہ درست ہو، جو امت میں تفرقہ نہ پھیلائے، جو متعصب نہ ہو، جو لسانی اور صوبائی اور رنگ و نسل کی عصبیت کا شکار نہ ہو، جس کے اندر رہتے ہوئے قرآن و سنت کے خلاف کوئی کام کرنے کا حکم نہ دیا جائے، جس کا مقصد انسانوں کے اخلاق کی اصلاح اور معاشرے کی اصلاح ہے، جو نیکی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوں اور برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہوں، جو ایسا نظام دنیا کے اندر لانا چاہتے ہوں جو اللہ کا بھیجا ہوا ہو، جو قرآن کے سسٹم کو اپنی زندگی سے لے کر پوری دنیا پر لاگو کرنا چاہتے ہوں، تو ایسی ہی جماعت کو اختیار کرنا چاہیے۔ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت واضح اس بارے میں فرمایا
جماعت اسلامی کو جوائن کر لیں، اگر اس سے بہتر کوئی جماعت ملتی ہے تو اسے اختیار کریں، اگر نہیں ملتی تو کسی شخص کے لیے یہ کسی طرح جائز نہیں کہ وہ تنہا زندگی گزارے، اسے چاہیے کہ خود اپنی ان سب شرائط پر پوری اترنے والی جماعت بنا لے۔ تو اس سے بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ دین اسلام میں دو ہی گروہ بتائے ہیں، ایک حق پر ہوتا ہے، ایک باطل پر ہوتا ہے، درمیان کوئی نہیں ہوتا۔ جو مغربی تہذیب نے ہمیں نیوٹرل رہنا سکھایا ہے نا، دراصل وہ شریعت میں کہیں اس کی گنجائش باقی نہیں ہے، کیونکہ جب انسان تنہا ہوتا ہے تو شیطان پھر اسے لڑکھڑاتا رہتا ہے نا۔ دین پر چلنے کے لیے، اپنے اخلاق سنوارنے کے لیے، اپنی زندگی کی اصلاح کے لیے، اپنے مشن کی تکمیل کے لیے اسے ایک گروہ چاہیے، منظم گروہ چاہیے۔ اس منظم گروہ کا کوئی آئین ہو، کوئی دستور ہو، اس کا کوئی ڈھانچہ ہو، اس کا کوئی ڈسپلن ہو، اس کا کوئی قواعد و ضوابط ہو جس کی پابندی کی جائے، ان کا کوئی مشن ہو جس مشن پر وہ آگے چلیں۔ اگر جماعتی زندگی ہوگی تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ نمبر 1 شیطان سے بچے گا، نمبر 2 جنت کے وسط میں اس کو گھر مل جائے گا۔ بہت بڑی بشارت ہے یہ ایک مسلمان کے لیے کہ اسے جنت کے وسط میں گھر مل جائے، اور اس کے ساتھ یہ کہ صحیح طریقے سے دین سیکھ سکتے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، معجزہ ہے، ہماری زبان میں نہیں، ہمارے لیے سمجھنا استاد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی سسٹم تو چاہیے ہوتا ہے نا، تنہا فرد کس طرح سے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرے گا؟ دین صحیح طریقے سے سیکھنے کے لیے اجتماعی سسٹم چاہیے۔ اگر ہم اجتماعیت کی شکل میں ہوں گے، مل جل کر چلیں گے تو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے۔ ایک بڑا گروہ اگر نیکی کے کاموں میں مل کر چلتا ہے تو انسان کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے شدید گرمی کے موسم میں رمضان کے روزے رکھ لیے جاتے ہیں، لیکن اسی شدید گرمی میں نفلی روزے رکھنے کی ہمت کرنا بڑے دل گردے کی بات ہے۔ تو بالکل اسی طرح جب ہم مل کر نیکی کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو نیکی آسان ہو جاتی ہے، اور پھر نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ جب ہم معاونت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی بڑی فضیلت رکھی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں تعاون کریں، اور ایک بہت بڑا فائدہ یہ کہ انسان پھر شیطان کے وسوسوں اور گمراہی سے بچ جاتا ہے، اور جہاں کہیں لڑکھڑانے لگتا ہے تو اسلامی اجتماعیت کے ساتھی اسے پکڑتے ہیں، یاد دہانی کراتے ہیں، اس کی مدد بھی کرتے ہیں، اس کو برائی کے گڑھے سے نکالنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور اگر گرنے جا رہا ہو تو گرنے سے بچاتے بھی، اسے تھام بھی لیتے ہیں۔ اور پھر یہ ایک ایسی خوبصورت سوشل نیٹ ورکنگ ہے جس میں اتحاد بھی ہے، محبت بھی ہے، احترام بھی ہے، اخوت بھی ہے، ایک دوسرے کے کام بھی آتے ہیں، دکھ سکھ کے ساتھی بھی ہیں، دعاؤں میں بھی یاد رکھتے ہیں۔ بے لوث محبت کہ جو کہیں نہیں ملتی، اور یہ بے لوث محبت جنت کی ضمانت بھی دیتی ہے۔ یہ بے لوث محبت جو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ہے، جو دین کی خاطر ہے، وہ جہنم سے بچنے کی بھی بشارت دیتی ہے، اور یوم حشر عرش کے سائے تلے جگہ ملنے کی بھی بشارت دیتی ہے۔ اور بہت بڑا فائدہ یہ کہ انسان مل جل کر امر بالمعروف یعنی نیکی کی دعوت دینے کا اور برائی سے روکنے کا فریضہ انجام دے سکتا ہے، ورنہ تنہا یہ کام بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب ہم نے کلمہ شہادت پڑھا تو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا ہمارے اوپر لازم ہو گیا، لیکن اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ کہاں، کس نے، کب، کیسے دعوت دینی ہے۔ بس جب کلمہ شہادت پڑھ لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ گواہی دینی ہے۔ اب گواہی تو ہر جگہ دینی ہے، کیسے دیں، کیسے ممکن ہے؟ اتنا فرد، اتنی بڑی آبادی، لیکن جب ہم ایک جماعت کی شکل میں ہوتے ہیں تو ہماری ذمہ داریاں آپس میں تقسیم ہو جاتی ہیں، علاقے تقسیم ہو جاتے ہیں، یونین کونسل تقسیم ہو جاتی ہیں، ضلع تقسیم ہو جاتے ہیں، وارڈ تقسیم ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے اندر بھی کام تقسیم ہو جاتے ہیں۔ دعوت کون دے گا، درس کون دے گا، کلاس کون پڑھائے گا، لٹریچر کس نے پڑھانا ہے، فنڈز کس نے پرووائیڈ کرنے ہیں۔ تو کتنا آسان ہو جاتا ہے یہ کام، اور انتہائی اچھے ماحول میں انسان نیکی کر جاتا ہے، لیکن اسے نہ تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ پریشانی ہوتی ہے، نہ صرف نیکی کر جاتا ہے بلکہ نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو عائد فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ہے وہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ وہ کام ہے جو انسان کو خوشی دینے لگتا ہے، اسی میں سے راحت ملتی ہے، کیونکہ نیکی ہی دلوں کو سکون دیتی ہے، نیکی ہی راحت دیتی ہے۔ اور پھر اس کا خوبصورت نتیجہ
کہ اگر وہ نیکی کرنے والے افراد بڑھ جاتے ہیں معاشرے کے اندر تو اس کے اثرات بھی نظر آتے ہیں، اور معاشرہ خود پرسکون ہو جاتا ہے، معاشرے کے اندر سے برائی ختم ہو جاتی ہے، ظلم اور جبر دب جاتا ہے، اور جس طرح سے ہم اپنی سوسائٹی کو صاف رکھیں تو جراثیم سے بچ جاتے ہیں، اسی طرح اگر گناہوں سے ہماری سوسائٹی بچے تو یہ ہماری فضا بھی صاف ہو جاتی ہے، ایک روحانیت محسوس ہوتی ہے جس سے انسان کا نماز میں بھی دل لگتا ہے، تلاوت قرآن میں بھی دل لگتا ہے، وہ برائیوں کی کثافت دور ہوتی ہے جس سے انسان کے لیے نیکی کرنا آسان اور برائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے اور انسان اللہ سے جڑتا ہے، جب اللہ سے جڑتا ہے تو اس کے لیے ہر برائی مشکل اور ہر نیکی آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سب ثمرات سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔